صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بڑے مقرر نعت خواں حضرات نے آپ کے سامنے نعت کلام پیش فرمائے اور مقرر حضرات نے خطاب پیش فرمائے اور بہت خوبصورت انداز کے اندر تلاوت کلام پاک پیش فرمائی طلباء نے۔ تو الحمدللہ سب کے لیے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جامعہ کے ہر ایک بچے کو اچھا قرآن پاک پڑھنے کی، اچھا ثنا خوان مصطفیٰ بننے کی اور بہتر سے بہتر خطاب کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو حوصلہ اور وسعت اور اتنی اللہ تعالیٰ گویائی عطا فرمائے۔ دلی خوشی ہوئی الحمدللہ اور دعائیں نکلی اللہ تعالیٰ ہمارے جامعہ کے اور جتنے مدارس ہیں ہر ایک مدرسے کے طلباء کے اللہ تعالیٰ اسی طرح تربیت کرنے کی اور ان کو بولنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اتفاق آج ایسا ہو رہا ہے کہ جامعہ عثمانیہ بھچر 23 جون 1985 کو سنگ بنیاد حضرت مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب نور اللہ مرقدہ نے ادھر رکھی اور آج اتفاق سے 23 جون 2023 کو جامعہ عثمانیہ کو اپنی دینی علمی تربیتی خدمات سر انجام دیتے ہوئے آج 37 سال پورے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور اس کا احسان، اس کی توفیق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان اپنی توفیق سے، اپنی مرضی سے نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے اور نہ کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ گئے گزرے دور کے اندر مالک الملک دو جہاں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے کی اور اس قرآن مجید فرقان حمید کو سینے کے ساتھ لگانے کی جو توفیق بخشی ہے، یہ میرے اور آپ کا کمال نہیں ہے بلکہ رب ذوالجلال کی خصوصی عنایت ہے اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دور کے اندر کہ آپ باہر نکلیں، آپ بازاروں کے اندر جائیں، آپ بیٹھکوں میں جائیں، آپ چوراہوں میں جائیں، ہر طرح آپ کو غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ سنی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر بھی ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑا، ہمیں اس دین کی محنت کے ساتھ جوڑا، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کریں کم ہے۔ قاری جان محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرآن کی دولت سے نواز دینا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے قبول کر لینا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس مدارس والی زندگی کے ساتھ جوڑ دینا، یہ تو بہت بڑے انعامات ہیں، اتنے بڑے انعامات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر رہنے والے انسانوں، اگر تم میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو گننا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم میرے انعامات، میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی تو انسانوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر بے بہا نعمتیں ہیں، لیکن قاری جان محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو، اپنے بندے کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر یہ بچپن سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایک سجدے کے اندر شکرانے کے طور پہ پڑا رہے اور اللہ تعالیٰ سے شکرانے کے طور پہ وہ سجدہ ادا کرتا رہے اور زندگی اپنی پوری ایک سجدے کے اندر گزار کر اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، تو اللہ کی قسم آپ اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان عطا فرمایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا، ہمارے گھروں کو دینی ماحول بنایا، ہمیں قرآنی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے ہمیں ایسے نیک ماں باپ میسر کیے، ہمیں ایسے نیک اساتذہ میسر کیے۔ اللہ کی کتنی بڑے نعمتیں ہیں، اللہ کے کتنے بڑے انعامات ہیں، اللہ کے کس قدر احسانات ہیں۔ من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، کہ طالب علم کی فضیلت، یہ علم کی تلاش میں نکلے ہوئے گھر سے ایک شخص کی فضیلت ہے
کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑتا ہے اور علم کی تلاش کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کیا انعامات سے نوازتے ہیں؟ من جاء الموت وهو يطلب العلم، علم کی تلاش میں نکلا اور گھر لوٹنے سے پہلے اسے اللہ کے راستے میں موت آ گئی، لیحیی بہ الاسلام، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں اس دین کو سیکھ کر، اس قرآن کو سیکھ کر، ان احادیث مبارکہ کو سیکھ کر، اس فقہ کو سیکھ کر، ان مسائل کو سیکھ کر پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے اپنی زندگی ہے، اس کے بعد لوگوں تک اللہ کے اس دین کو، نبی علیہ السلام کی شریعت کو پہنچاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو اس کا انعام کیا ہے کہ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے صرف اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے کہ میں اپنے اوپر پہلے اپنے دین کو سیکھوں گا، اس کے بعد اس کو زندگی بھر زندہ کروں گا، بینہ و بین النبیین درجۃ واحدہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اس انعامات سے نوازیں گے، اسے سب سے بڑا یہ درجہ اور رتبہ عطا کریں گے کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو کوئی معمولی بات ہے؟ انسان باہر آپ جائیں، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، ہر قسم کا سکول بھرا ہوا ہے دنیاوی تعلیم سے، یعنی لوگوں نے اپنے اندر اس دنیاوی تعلیم کو اتنا بٹھایا کہ اس کی عظمت، ان کی وقت، بس وہ وہاں تک محدود رہ گئے۔ اب ہمارے عام دنیا دار لوگ ہیں بیچارے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا کی تعلیم بہت اعلیٰ تعلیم ہے، جس نے یہ حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، جس نے یہ حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، اگرچہ نماز کے فرائض نہیں آتے، اگرچہ غسل کے فرائض نہیں آتے، اگرچہ نماز کے واجبات یاد نہیں ہیں، اگرچہ کلمہ طیبہ سیدھا نہیں آتا، اگرچہ قرآن پاک کی تلاوت صحیح طرح سے نہیں کر سکتا، لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے۔ اور ہماری نظروں میں کون کامیاب ہے؟ جس کے پاس بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مال و دولت ہے، عہدہ ہے، دنیا کی ساری بادشاہت، دنیا کی ساری سہولیات اس کے پاس موجود ہے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن ہم قرآن سے پوچھیں، قرآن بتا کہ کامیاب کس کو کہا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب۔ اب دوزخ سے بچنا، جنت کے اندر داخل ہونا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، اس کے لیے اس زندگی کے اندر، اس 10 دن کے اندر یا اس 10 سال کے اندر یا 100 سال کی زندگی کے اندر اپنی زندگی کو پابند کر کے گزارنا پڑے گا، اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات، محبوب علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ جب ہماری یہ زندگیاں، جب ہماری خوشیاں، جب ہماری غمیاں، جب ہمارے جنازے، جب ہماری شادیاں، جب ہر قسم کے معاملات ہمارے اللہ رب العزت کے احکامات، آقا علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پورے ہوں گے تو یہ شریعت نافذ ہوگی، تو یہ شریعت پر عمل کیا جائے گا، تو یہ شریعت کو مانا جائے گا۔ جب ہماری زندگی اس طرح گزرے گی تو پھر یہ ہو سکتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر ہم اس کے مصداق بن سکتے ہیں، پھر ہم اس کے مصداق بن سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے مختصر زندگی دی ہے اور آپ کو اس عمر کے اندر 100 بار مبارک کے مستحق ہیں آپ کے وہ والدین جنہوں نے آپ کو اس عمر کے اندر، اس مہنگائی کے عالم میں اپنی روزی کمانے کے لیے نہیں، اپنی پیٹ کے فکر کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر، سینے پر پتھر رکھ کر انہوں نے آپ کو مدرسے میں بھیجا ہے کہ بیٹے آپ جاؤ، آپ سے ہمیں کمائی مطلوب نہیں ہے، بیٹے آپ جاؤ، آپ کی کمائی ہوئی ماہانہ آمدنی ہمیں مطلوب نہیں ہے، آپ جائیے قرآن پڑھیے اور ہفتے بعد، مہینے بعد جو خرچہ چاہیے وہ بھی ہم آپ کا برداشت کریں گے، مدرسے کی فیس ہے وہ بھی ہم آپ کی برداشت کریں گے، آپ کے کپڑوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم برداشت کریں گے، آپ کی کتابوں کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم برداشت کریں گے۔ تو 100 بار 1000 بار مبارکباد کے مستحق نہیں ہیں آپ کے والدین۔ آپ بھی اپنے ان والدین کی قدر کیجیے کہ جنہوں نے آپ کو اس دور کے اندر، جہاں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دکانوں پر بھیجتے ہیں، کوئی ریڈی لگا کے بیٹھا ہے، کوئی سائیکلوں کی دکانوں پر کام کر رہا ہے، کوئی ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے، اور شام کو اپنے والدین کو وہ 200-300 لے کر گھر
اپنے والدین کو دیتا ہے، لیکن آپ کے والدین نے آپ کو عزت والی زندگی کے لیے انتخاب کیا، آپ کے والدین نے آپ کو عزت والے راستے پر ڈالا، آپ کے والدین نے آپ کی دنیا کو نہیں دیکھا بلکہ آپ کی آخرت کو سدھارنے کے لیے انہوں نے تمہیں اس مدارس کے اندر، انہوں نے تمہیں اس قرآن کے لیے، انہوں نے تمہیں اس اسلام کے لیے، انہوں نے تمہیں اس دین کے لیے بھیج دیا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال پہلے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو سکھا کر گئے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جتنے مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء ہیں سب کو اس دینی درسگاہ کی اور اس دینی تعلیمات کی قدر کرنے کی اور اس نعمت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا جیسے ہے، اسی طرح ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ نعمتوں کا شکر کیا ہے کہ ایک تسبیح پکڑی اور شکر کرتے رہے، ایک یہ شکر ہے، اور دوسرا شکر یہ ہے کہ ہم ان کے تقاضوں میں لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ عبادت کس وقت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کسی غیر مسلم نے پوچھا تو کہنے لگا آپ کھاتے پیتے نہیں ہو، کھیلتے نہیں ہو، سوتے نہیں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کرتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب کچھ کرتے ہیں لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارا سونا بھی عبادت، ہمارا کھیلنا بھی عبادت، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت، تو ہماری زندگی کا بھی ایک شکر یہ ہے کہ میں تسبیح سے کروں، اور ایک شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے زندگی دی ہے میں ان کو دین کے تقاضوں پر لگاؤں کہ اللہ نے جو مجھے علم دیا ہے اس علم سے میں خود بھی اپنے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو، جو لوگ پیاسے ہیں ان کو سیراب کروں۔ دعوت و تبلیغ کے اندر آپ جائیں، تبلیغی جماعت کے اندر آپ جائیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ ان کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال ہے، لیکن آپ ان سے بیچاروں سے کلمہ سنیں گے۔ بہت سے بیچارے ایسے ہیں جن کو کلمہ نہیں آتا، تو یہ کمی کس کی ہے؟ ان عام دنیا داروں کی ہے یا علماء اور طلباء کی ہے؟ یہ کمی ہماری ہے کہ ہم مدارس کے اندر ہیں، ہم دعوت و تبلیغ میں نہیں جاتے، ہم جماعت میں وقت نہیں لگاتے۔ لوگ علماء کے پیاسے ہیں، جس جماعت میں ایک عالم ہو تو پورے 11 ساتھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں آپ سے مستفید ہونے کا موقع مل گیا، ہم آپ سے مستفید ہوں گے، ہم آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں بھی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نعمت عظمیٰ کے ساتھ ساتھ اس کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔